انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے اوپر آرٹیکل 295C کے مطابق ایک مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے بہت سارے مختلف قسم کے مخالفین تھے، خاص طور پہ علماء طبقے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو محمد علی مرزا کے نہ صرف خلاف تھے، بلکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے ان پہ 6 مختلف حملے ہو چکے تھے، جان لیوا قسم کے حملے، جس میں ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ محمد علی مرزا صاحب نے بہت سارے کنٹروورشل کیسز کو ٹیک اپ کیا اور ان کی فالوئنگ ملینز کے اندر پہنچ گئی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جیلم کے اندر ایک چھوٹی سی اکیڈمی سے وہ پورے پاکستان کی یوتھ سے خطاب کرنے لگے اور اس کے نتیجے میں بے تحاشا لوگ ان کے فالوورز بنتے چلے گئے۔ جن خیالات و نظریات نے محمد علی مرزا صاحب کو علماء کرام میں کنٹروورشل بنایا وہ یہ تھے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا، بتایا، مثالیں دے دے کر کہ در حقیقت مسلمانوں کے اندر علماء طبقہ بہت بری طرح سے سیکٹیرینزم کا، فرقہ واریت کا شکار ہے۔ انہوں نے اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے رکھیں، ان کے اپنے لٹریچر سے، علماء کے لٹریچر سے، کہ کس قدر وہ ایک دوسرے کے خلاف رہیں، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ سیکٹیرینزم اور انتہا پسندی ختم ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کو، ہمارے سماج کو تباہ و برباد کر دے گی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کسی صورت بھی، ان کا یہ کئی بیانات، کئی لیکچرز میں کہنا تھا، ملاؤں کو یا علماء کو سیاسی اقتدار نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمام بیانیہ کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے، ان کے مطابق یہ درست بیانیہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اسلامک سیکولرزم قائم ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب ٹرم شاید آپ کو محسوس ہو، مگر ان کی مراد اس سے یہی تھی کہ اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں سماج کو چلانا چاہیے، مگر کسی صورت بھی علماء کرام کو سیاسی اقتدار نہیں سونپنا چاہیے، کیونکہ یہ اس قدر فرقہ واریت کے شکار ہیں کہ ان کے نتیجے میں سماج مزید بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تباہی کا شکار ہوگا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی، جس کی وجہ سے وہ بہت کنٹروورسل ثابت ہوئے اور ساتھ ساتھ بہت پاپولر بھی ثابت ہوئے، کہ وہ لوگ جو دوسروں پر بلیسفیمی کی ایکوزیشنز لگاتے ہیں، اگر آپ ان کے بڑوں کی کتابوں کو فرول کر دیکھیں، کھول کر دیکھیں، تو آپ کو ان کی اپنی کتابوں میں ایسا بہت سارا مٹیریل ملے گا جو کہ یہی ثابت کرتا ہے کہ جو وہ الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں وہ ان پر خود بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو میرے جیسے لوگوں کے لیے اور میرے جیسے ملینز اور لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی انکشاف کی بات تھی اور حیران کن بات تھی۔ ان فرقوں کی کتابوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو بہرحال ہم جیسے سادہ مسلمانوں کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ چیزیں انہوں نے سامنے رکھیں، نمبر ایک یہ ہے کہ علماء کرام پاکستان کے اندر ہوں یا مسلمان دنیا کے اندر ہوں، بہت زیادہ فرقہ واریت کا شکار ہیں۔ اگر ان کو سیاسی اقتدار دے دیا جائے گا تو وہ سماج کو برباد کریں گے۔ ہمیں ایک قسم کا اسلامک سیکولرزم ہی چاہیے، اور یہ کہ وہ لوگ جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں ان کے فرقے کی اپنی کتابیں اس قسم کی گفتگو سے بھری پڑی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو ظاہری بات ہے جو پاکستان کے اندر آرتھوڈاکس علماء تھے وہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی بات حدیث کی روشنی میں کی، وہ قرآنسٹ نہیں ہیں، انفیکٹ وہ بڑی سختی سے اس چیز پر قائم ہیں اور قائل کرتے ہیں لوگوں کو کہ حدیث سٹڈیز بہت ہی ضروری ہے، مگر جس وجہ سے وہ منفرد ثابت ہوئے وہ یہی تھی کہ کیونکہ وہ اس آرتھوڈاکسی کے ہی اپنے ایک انسان تھے، وہ ایک آرتھوڈاکس مسلمان تھے۔ انہوں نے جب یہ بات کہی حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، تو بہت سارے لوگوں کو اس بات نے بہرحال متاثر کیا۔ سیکولر لوگ تو یہ بات کہتے ہی آتے ہیں اور کہتے ہی آئے ہیں کہ علماء کرام بہت زیادہ فرقہ واریت کا شکار ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر ایک ایسا انسان جو کہ حدیث سٹڈیز میں سٹیپڈ ہو، جو کہ بغیر دیکھے ہوئے کتاب کو آپ کو کئی ریفرنسز سنا سکے، کوٹیشنز حدیث سے سنا سکے، وہ یہ بات کہے، یہ بہت ایک منفرد بات تھی۔ یعنی کہ ان کے ویڈیوز ود ان ڈیز وائرل ہوا کرتے تھے۔ وہ ہر جمعے کو اپنی اکیڈمی کے اندر اپنا لیکچر کرتے تھے اور اسی لیکچر کو وہ ریکارڈ کر کے، میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح یہ سارا کرتے تھے، لائیو آڈینس کے سامنے وہ سارا لیکچر تھا، اور اسی لیکچر کو وہ پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے تھے اور وہ پھر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف لوگوں تک بات نکل جاتی تھی۔
تو یہ وہ در حقیقت آرگیومنٹس تھیں جس کی وجہ سے محمد علی مرزا اتنے کنٹروورشل ثابت ہوئے. اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے تحریک انصاف پہ بڑی تنقید کی، یا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے، یا ان کی سیاست کیا تھی. ان کی سیاست کی وجہ سے وہ کنٹروورسل نہیں ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل پوزیشنز انہوں نے لی ہیں وہ بہت سارے اور لوگوں نے لی ہیں، اور وہ کوئی ان سے مخالفت ہو سکتی ہے مگر کنٹروورسی اس میں نہیں ہے. انفیکٹ ان کے ریلیجس ویوز پہ کنٹروورسی تھی، جس کی وجہ سے ان کی سیاست کو بھی گھسیٹ کے بیچ میں شامل کیا گیا، یا کم سے کم سوال کیا گیا کہ ان کی سیاست کیا ہے. مگر جو بھی ان کی سیاست ہے یہ اس مین آرگیومنٹ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. جو مین آرگیومنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے ان کی بیان کر چکا ہوں کہ علماء کرام کو سیاسی اقتدار نہیں دینا چاہیے. یہ ان کا مین آرگیومنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پاپولر بھی ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کنٹروورشل بھی ہوئے ہیں. پاپولر میرا خیال ہے وہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس حقیقت کو اب سمجھ چکے ہیں کہ علماء کرام کو اگر سیاسی اقتدار دے دیا جائے تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ جنگ و فساد جاری رہے گا. کیونکہ میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جو مین آرگیومنٹ ہے کہ علماء کرام کے اندر سیکٹیرینزم، فرقہ واریت بہت زیادہ گہرائی سے پہنچ چکی ہے. یہ بات میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے تجربات سے ایکسپیرینس کی ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان پہ آرٹیکل 295C کے تحت مقدمہ بھی بنا دیا گیا ہے، مگر سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو ان کے بارے میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس لیے اریسٹ کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف کچھ کلمات بولے، جس کی وجہ سے پاکستان کے کرسچنز کی زندگی کو بھی ڈینجر تھا، اور اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو پھر ہم پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ بھئی سیکولر لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس میں مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو آپ کیوں پھر محمد علی مرزا کی حمایت میں یا کم سے کم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے؟ دیکھیں دوستوں، اگر آپ FIR پڑھیں جو کہ اب پبلک ہے بائی دا وے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان پہ الزام یہ نہیں لگایا گیا کہ انہوں نے کرسچنز کی زندگی کو انڈینجر کیا ہے. ان پہ الزام یہ نہیں لگایا گیا کہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف توہین کی ہے، نعوذ باللہ. ان پہ الزام جو لگا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مگر میں وہ فقرہ نہیں پڑھ کے سناؤں گا جو انہوں نے بولا، جس کی بنیاد پہ ان پہ الزام لگا. وہ یہاں FIR میں درج ہے اور وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. FIR کی کاپی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ سارے نیٹ پر اویلیبل ہے. جی FIR میں لکھا ہے انجینئر مرزا محمد علی ولد وغیرہ اور ان کا ایڈریس لکھا ہے اینڈ سو آن نے یہ مذکورہ بالا گستاخانہ الفاظ کہہ کر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو کے مذہبی جذبات کو شدید مجروح کیا ہے، جس سے تمام مسلمانوں میں شدید بے چینی اور اضطراب پیدا ہوا ہے. مذکورہ محمد علی مرزا پہ لہٰذا آرٹیکل 295C کاٹ دیا گیا ہے. غور کیجئے کہ FIR میں ان پر چارج یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف یا کرسچنز کے خلاف کوئی ایسی جملہ استعمال کیا جو کہ 295C کے ماتحت آتا ہے، بلکہ ان پہ ایکوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کیا ہے. اب غور کیجئے کہ یہ FIR ہمیں وہ بات دکھاتی ہے کہ ان بلیسفیمی لاز کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ہے کیا. وہ پرابلم ہے یہ کہ one does not need to intend blasphemy to be charged with having committed blasphemy. یعنی کہ ہمارے بلیسفیمی لاز اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ اگر میں نیت نہ بھی کروں کوئی ایسے الفاظ بولنے کی جس کے سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوں، میری نیت بالکل ہی کچھ اور ہو بلکہ اس کے الٹ بھی ہو، پھر بھی اگر وہ الفاظ میں نے بول دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پہ 295C لاگو ہو سکتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ ایون اگر آپ اس کی الٹ وکالت کر رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ ایک آرگیومنٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات جھوٹی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے، مگر کیونکہ آپ نے اپنے مخالفین کی بات دہرا دی ہے تو اب آپ پر بھی بلیسفیمی کا چارج لگ سکتا ہے. محمد علی مرزا کا کیس ایگزیکٹلی یہ ہے. انہوں نے نعوذ باللہ کوئی بھی ایسی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تو کبھی کہی ہے نہ وہ کہہ سکتے ہیں. وہ تو ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کیا کرتے تھے، مگر کیونکہ انہوں نے ان کے الفاظ ریپیٹ کر دیے تو ان پر یہ FIR کٹ گئی.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ لفظ اگر دہرا دیں، چاہے آپ اس نیت سے بھی دہرائیں اور چاہے اس کے بعد آپ نعوذ باللہ بھی بولیں، چاہے آپ اس کے ساتھ نعوذ باللہ بولیں، چاہے آپ کی پوری ویڈیو کے اندر اس کی نفی ہو، پھر بھی آپ پر بلیسفمی کا چارج لگ سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے FIR موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ محمد علی مرزا نے خود نہیں وہ آرگیومنٹ دی، انہوں نے ساتھ نعوذ باللہ بولا ہے، اور وہ انفیکٹ اس آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے دوستوں کہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ بلیسفمی کا جو سکوپ ہے نا، اس کا جو دائرہ ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اور یہ بڑے عرصے سے علماء کرام کی کوشش ہے کہ کیونکہ وہ ووٹوں سے تو اقتدار حاصل کر نہیں سکتے، وہ الیکشنز کے ذریعے اقتدار میں آ نہیں سکتے. آج کل کے زمانے میں ایسی کوئی فوجی آمریت ہے نہیں جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں تھی کہ وہ ان کو کھڑا کرتے. آج کل کے زمانے میں وہ سامراج کے اعلی کار کمیونزم کے خلاف بن نہیں سکتے جس طرح کہ وہ ماضی میں تھے، اور انہوں نے خوب اس کا فائدہ بھی اٹھایا اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کیا. مگر آج کل وہ انٹرنیشنلی سچویشن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی جیو اسٹریٹجک ویلیو ادا کر سکیں. کم سے کم پاکستان میں تو نہیں کر سکتے، سیریا میں ڈیفینیٹلی وہ کر رہے ہیں مگر یہاں پر نہیں. تو پاکستان کے اندر ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر ہم بلیسفمی کے دائرے کو ایکسپینڈ کرتے جائیں اور مختلف چیزوں کے بارے میں یہ کہتے جائیں کہ یہ بھی بلیسفمی، تو پھر ہم پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئل سپیس ہے اور پھر مزید آگے جو پولیٹیکل سپیس ہے اس کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں. اسی طرح وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مارکسزم پڑھانا یا مارکسزم بھی ایک بلیسفمی ہے. اگر یہ بلیسفمی ہے تو پھر اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کو خاموش کر دیا جائے گا. اس کی جو تنقید ہے سرمایہ داری نظام پر یا تاریخ کو ایک سائنسی طریقے سے سمجھنے کا طریقہ ہے، اس کو پڑھانا بھی پھر بلیسفمی ہو جائے گی. پھر مزید آگے وہ بڑھ کے کہہ سکتے ہیں صرف مارکسزم ہی نہیں، تمام سیکولرزم جو ہے وہ بھی ایک بلیسفمی ہے، وہ تو ایک طاغوت ہے. کیونکہ آپ ریاست کو اگر ایسی بنیاد پر کھڑا کر رہے ہیں جو کہ اسلامی بنیاد نہیں ہے تو آپ بلیسفمی کمٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں جمہوریت کا نظام بھی ایک بلیسفمی ہے، ایک طاغوت ہے. اور بائی دی وے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ابسرڈ آرگیومنٹس ہیں تو یہ بالکل بھی ابسرڈ آرگیومنٹس نہیں. ایرانین ریولوشن ہوا ہی اس بنیاد پہ تھا. وہ یہی کہتے تھے کہ ڈیموکریسی اور سیکولرزم طاغوت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ بلیسفمی ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو علماء کرام کا ساتھ نہیں دے گا، شیعہ علماء کا ساتھ نہیں دے گا، وہ بھی در حقیقت بلیسفمی کمٹ کر رہا ہے. میں ساری کوٹیشنز بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو، بٹ دس از اے فیکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے، پھر آپ اور دائرہ بڑا کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی میرا پولیٹیکل پروگرام ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے مرضی کی اسلامی ریاست بناؤں گا، اور جو بھی میری اسلامی ریاست قبول نہیں کرے گا وہ بھی بلیسفمی کر رہا ہے. تو اس طرح آپ پولیٹیکلی بھی کمپلیٹلی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو نمائندگی کر رہے ہیں اسلام کی، ہم تو نمائندگی کر رہے ہیں رب کی، تو پھر ہماری پارٹی کے خلاف بات کرنا یہ بھی بلیسفمی ہے. تو اس کو بھی بلیسفمی کے دائرے میں شامل کیا جا سکتا ہے. انفیکٹ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ان پارٹیوں کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کے خلاف اگر آپ بات چیت کریں تو اکثر آپ پہ یہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی وہ تو نہ صرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں مگر وہ تو ہمارے استاد ہیں، اور نہ صرف ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیر ہو سکتے ہیں، اور ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں، اور ہم تو ان کو یہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، لہٰذا ان پہ تنقید کرنا بھی بلیسفمی بن سکتی ہے. تو اس طرح سے بلیسفمی کے تصور کو ایکسپینڈ کرتے کرتے میرے نقطہ نظر میں، یا کم سے کم میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، مجھے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے جو انٹلیکچوئل سپیس ہے پاکستان کے اندر اس کو مکمل طور پہ آکیوپائی کر لیا جائے، اور آکیوپائی کر کے پھر آپ پولیٹیکل پاور بھی آکیوپائی کر سکتے ہیں اگر آپ انٹلیکچوئل سپیس کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. مگر اس حوالے سے وہ پبلک کو شاید کنونس نہیں کر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پھر وائلنس استعمال اور تشدد استعمال کرنا پڑتا ہے، یا کبھی کبھار قانون کو اس طرح سے استعمال کریں وہ کہ ریاست کے ذریعے ان کی جو پالیسی ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے، یا جو ان کے مخالفین ہیں وہ سپریس ہو جائیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس ساری چیز میں اگرچہ آپ کو، مجھے ابھی اور میرے مخالفین کو بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، مگر اس ساری عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک جو فار رائٹ کا اور کنزرویٹو رائٹ ونگ کا نقطہ نظر ہے، وہ تاریخی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے نہیں، کیونکہ سیاسی اعتبار سے وہ ابھی بڑے طاقتور ہیں، مگر تاریخی اعتبار سے اب سوسائٹی کو کوئی خاص پازیٹیو فائدہ نہیں دے سکتا. کسی قسم کا کوئی ہمیں ترقی کی راہ پہ ڈالنے کی کیپیسٹی اس رائٹ ونگ کی سوچ میں نہیں بچی. آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں پہ موب لنچنگز ہو رہی ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایکوزیشن بالکل فلمزی قسم کی تھی، پوری بستیاں بھی جلا دی جاتی ہیں، کہیں پہ دوسروں مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہیں توڑ دی جاتی ہیں، گریوز کو توڑ دیا جاتا ہے.
کہیں اور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرڈرز کمٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے قانون کو بھی چیلنج کیا ہے تو وہ بھی بلیسفمی ہے. اگر آپ نے کہا ہے کہ 295C ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی بلیسفمی کے دائرے کے اندر کچھ لوگوں نے شامل کر کے فارمر گورنر کو قتل کر دیا. تو اس قسم کے قتل بھی شامل ہیں, ہمیں موب لنچنگز بھی نظر آتی ہیں, اور ہمیں پھر ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو ویجیلنٹی جسٹس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جا کے پکڑیں گے ان تمام لوگوں کو جو کہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں, ہم ان کے واٹس ایپ گروپس میں جائیں گے, ہم بے شک ہنی ٹریپ کریں جو مرضی کریں, مگر ہم ان سے ان کے جو خیالات ہیں وہ نکلوائیں گے اور نکلوا کے ثبوت سامنے پیش کریں گے. یہ بھی ہم نے ایک چیز دیکھی. آخر میں ہم نے نیکڈ ٹیررزم بھی دیکھا اس ملک کے اندر. 2007 سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ بم چلا دو, اس جگہ پہ بم چلا دو, کہیں امام بارگاہ پہ چلا دو, کہیں مسجد پہ چلا دو, کہیں یونیورسٹی پہ چلا دو, کہیں ہسپتال میں, کہیں بازار میں, کہیں پارک میں, کہیں پولیس اکیڈمی کو اٹیک کر دو, تو کہیں پہ ایئرپورٹ کو اٹیک کر دو. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو کوئی پازیٹیو چیز نہیں نظر آ رہی سیڈ ٹو سے اس ایکسٹریم رائٹ ونگ تھاٹ میں. اسلام میں اور مختلف اور ریلیجنز میں اتنی ساری تاریخ, اتنی ساری پازیٹیو چیزیں, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو یہ فار رائٹ کنزرویٹو قسم کا گروپ ہے یہ اب انٹائرلی کچھ سماج کے اندر ایک تاریخی بھاؤ میں نیگیٹو کردار ہی ادا کر رہا ہے. بہرحال یہ میرے کچھ خیالات ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. آپ بھی ضرور اپنے کامنٹس بھیجیے گا. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر سماج اسی طرح چلتا رہے, اسی طرح گریویٹیٹ کرتا رہے کہ ریلیجس اسکالرز بھی جو ہے بلیسفیمی کے چارجز میں ہیں, اگر کوئی ریفیوٹ بھی کر رہا ہے کوئی بات وہ بھی بلیسفیمی کے چارج میں ہے, فالس ایکوزیشنز بھی آ جاتی ہیں, موب لنچنگز ہو جاتی ہیں, ٹیررزم نظر آ رہا ہے, تو ویئر آر وی گوئنگ؟ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ یہ ساری چیز کا رزلٹ کیا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, اور مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے حل میں جو یہ تحریک ہے یا کم سے کم علماء کرام ہیں وہ کوئی ایسا کردار ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جس سے ہمارے جیسے عام مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ تاثر پیدا ہو کہ یار ان لوگوں پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کو اقتدار دے دیا جائے تو پاکستان اور بھی زیادہ مسائل کا شکار ہو جائے گا. آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور مجھے فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا. تھینک یو سو مچ.